ایک بار درود شریف پڑھ لیں بھائی. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس کا تعلق آقائے نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بشارت سے ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. آپ سیرت رسول اللہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کے سامنے رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے کے کچھ احوال اور آپ کی پیدائش کے وقت کی کچھ باتیں اور پھر ایام طفولیت یعنی طفولیت کے زمانے سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور سلسلے وار آپ جو ہے انشاءاللہ رسول اللہ کی سیرت کو سنتے رہیں گے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنانا چاہیے، آپ علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے، ایک ایک سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے عمل کرنا چاہیے. یہی مسلمانوں کی جو ہے شان ہونی چاہیے، اور اسی کو رسول اللہ سے محبت قرار دیا جاتا ہے. تو ہر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور صرف محبت نہیں بلکہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، خیش اقارب سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تم اپنے ماں باپ، اپنے بچوں اور اپنے جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں. تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، شجر حجر درخت چرند پرند ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا، سراپا ہدایت بنا کر بھیجا. یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی عمر بالکل چھوٹی تھی، کم عمر کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، پتھروں کے پاس سے گزر ہوتا تو پتھروں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. شجر و حجر کے پاس سے آپ نکلتے تو آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ میرے نبی کی شان ہے، اس لیے نبی کی اتباع کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ورنہ آج کے حالات تو آپ کو معلوم ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے گستاخ رسولوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے.
لوگ کتوں کی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھونکنے لگے ہیں، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی کتا چاہے جتنا چاہے بھونک لے، جو چاہے کہہ لے، میرے رسول کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ آپ کی شان کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن کامل بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کریں۔ تو میرے دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے بارے میں بشارتیں اور کچھ حالات ایسے پیدا ہونے لگے تھے اور حالات سے یہ بات ظاہر ہونے لگی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا انسان عظیم الشان پیدا ہونے والا ہے جس کی حکومت ملک عرب کے اندر عنقریب قائم ہوا چاہتی ہے۔ کاہنوں نے بھی کہا، منجموں نے بھی کہا، علماء یہود اور نصارہ نے بھی بشارتیں دیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی بشارتیں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کو قرآن نے نوٹ کیا، جس کو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، تو بشارتیں دیں۔ الغرض وہ وقت آ گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو بالکل کیفیت ہی الگ تھی، عجیب کرشمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے، بلکہ فرماتے ہیں کہ آپ آلائش سے پاک تھے، جو گندا پانی پیدائش کے وقت نکلتا ہے وہ بھی نہیں نکلا، آپ کے پیٹ میں جو ناف تھی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، آپ مختون پیدا ہوئے تھے، اور پیدا ہونے کے وقت حالت یہ تھی کہ سارا کمرہ عطر سے یعنی خوشبو سے معطر تھا، ایسی خوشبو جس کو آج تک کسی نے سونگھا نہیں اور قیامت تک ان کو ایسی خوشبو نصیب بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ مورخین نے لکھا ہے، اور وہاں جو لوگ تھے انہوں نے اسے بیان بھی کیا۔ اور ایک نئی بات سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اور گھٹنے کے بل پلٹ گئے اور پلٹ کر حالت سجدہ میں چلے گئے، اور ایسا نہیں کہ اوندھا منہ آپ ہو گئے ہوں، اوندھا منہ بھی نہیں، بالکل صحیح طریقے سے جس طرح بڑے لوگ سجدہ کرتے ہیں اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ کیا، ہاتھ اور گھٹنے کا سہارا لے کر۔ اور اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ سجدے سے آپ نے سر اٹھایا، سینہ تان کر آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد انگلی سے آپ نے کچھ اشارہ کیے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے، کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ کیفیت ہے، میرا بچہ پیدا ہوتے ہی حالت سجدہ میں گیا اور سینہ تان کر پھر کھڑا ہو کر یعنی انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، بالکل آپ کانپنے لگی کہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نئی بات، اچنبے کی بات، بچہ ابھی پیدا ہو کر چند لمحے بھی نہ گزرے ہیں کہ اس طرح کے حالات۔ تو کیا کہی تھی ماں نے؟ یاد رکھیے کہ حالت حمل ہی کے اندر فرشتوں نے آ کر ان کو بشارت دینا شروع کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تمہاری پیٹ کے اندر پیدا ہونے والا بچہ یہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم الشان انسان بننے والا ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت برکت آنے والا ہے، ان کی ہدایت سے ساری دنیا روشن اور تابناک ہو جائے گی۔ الغرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، ساری باتیں آ چکی ہیں کہ کسرائے نو شورما کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، اور استخر بادشاہ کا آتش کردہ جو برسہا برس سے جل رہا تھا، میرے نبی کے پیدائش کی رحمت سے برکت سے وہ آتش کدہ دفعتاً بجھ گیا، اور بیک وقت ساری دنیا روشن اور تابناک ہو گئی۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد 7 روز تک صوبیہ نے جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ باندھی تھی دودھ پلایا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو سعد کی ایک معزز خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں آپ علیہ السلام آئے اور آپ دائی بن کر اپنے گھر اپنی بستی لے گئیں۔ وہاں 2 سال تک دودھ پلاتی رہیں، مزید 2 سال آپ نے رکھا۔ یہ 4 سال کی زندگی میں ایک بڑا اچنبے کا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا تھا۔ اب واقعہ آپ کے سامنے ربط پیدا کر رہا ہوں تاکہ آئندہ کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو 4 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ وہاں فرشتے نے آ کر آپ علیہ السلام کو کا سینہ چاک کیا۔ جب رضاعی بھائی بہنوں میں سے یہ 2 نے اس واقعے کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی اپنے ماں کے پاس آئی اور ماں کو جکڑ کر پکڑ لیا اور کہا کہ امی جان، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ میرے رضاعی بھائی کے ساتھ، قریشی بھائی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے کہ 2 سفید پوش شخص آئے تھے اور آپ کو پکڑ کر کچھ دور لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، قلب اطہر کو باہر نکالا اور نکال کر اس میں سے کچھ چیز نکالی، پھر ایسا ہی کر دیا جیسا آپ تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان دونوں شوہر بیوی کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، فوراً بھاگتے ہوئے گئے، رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ بالکل غم زدہ ہیں، کھڑے ہیں، جا کر آپ کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا اور پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے پاس 2 سفید پوش شخص آئے تھے، پکڑ کر میرا سینہ چاک کیا، شق صدر کیا اور پھر اس کے اندر سے دل کو نکالا، پھر اسی طرح سے یہ کر دیا، صحیح سالم ہو گئے۔ تو ان دونوں نے سوچا جب ایسا واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا واقعہ، سینہ کو چاک کیا گیا، تو ظاہر سی بات کچھ علامتیں ہوں گی، نشانات ہوں گے، خون کے دھبے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو کھول کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ڈر گئی ہے کہ ہو نہ جائے یہ جنات کا اثر ہے، آپ کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے۔ اب ڈر کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کی عمر میں مکہ جا کر ان کی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آخری کلمات ان کی زبان یعنی دائی حلیمہ کے یہ تھے، کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ شاید اس بچے کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ حالت پیش آئی اور یہ واقعہ پیش آیا۔ ماں نے سنتے ہی کہا کہ میرے بیٹے کے اوپر کسی جن کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، حالت حمل ہی کے اندر میں نے کچھ ایسی بشارتیں دیکھیں کہ فرشتوں نے آ کر اس طرح کی باتیں مجھے کہی کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور میں نے اس کا نام اسی لیے احمد رکھا۔ الغرض فرمانے لگی کہ میرا بیٹا دنیا کا عظیم الشان انسان بننے والا ہے، اور اللہ پاک اس کو ہر صدمے سے محفوظ رکھے گا، کسی بھی پریشانی کے اندر اللہ پاک ان کو مبتلا نہیں کرے گا، ان کو نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا ہے۔ بہرحال دوستو بزرگوں، اب آپ علیہ السلام سب سے پہلے شکم مادر ہی میں تھے کہ باپ کا انتقال ہوا، پھر 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ آپ کی کفالت میں دادا عبد المطلب 2 سال تک آپ ان کی کفالت میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی پرورش میں 8 سال کی عمر جب ہوئی آپ علیہ السلام کی، تو سوئے قسمت کہہ لیجئے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کی کیفیت دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ آپ چشمے پر آپ جنازے کے ساتھ تھے، نگاہ جھکی ہوئی ہے، آنکھیں
آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، آنسوؤں کا دریا امڈ آیا ہے اور غم زدہ لگ رہے ہیں، غم کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، اور جنازے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آپ جو ہے چل رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کے والد کو اٹھایا تو اس میں بھی حکمت تھی، ماں کے سر کا سایہ آپ سے اٹھایا تو اس میں بھی حکمت تھی، دادا عبد المطلب کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اس میں بھی حکمت تھی، اور سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک آپ کو دنیا والوں کے احسان سے بچانا چاہتے تھے۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام غم زدہ چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، عبد المطلب نے اپنے مرنے سے پہلے ایک بہت بڑا انتظام یہ کر دیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر ان کو ایک خاص قسم کی وصیت فرمائی تھی کہ بیٹے یہ میرا پوتا ہے، اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خاص طریقے سے نگرانی کرنا، اس کی کفالت کرنا، ان کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کی نگرانی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرنا، یہ وصیت کر دی تھی۔ کس نے؟ دادا عبد المطلب نے۔ اب جو ہے آپ ابو طالب کی کفالت میں ہیں، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، حق ادا کر دیا۔ ابو طالب ہی کے حوالے عبد المطلب نے آپ کو کیوں کیا؟ آپ کے اور بیٹے تھے، مورخین نے لکھا ہے تقریباً آپ کے 13 بیٹے تھے، لیکن ابو طالب ہی کے حوالے آپ نے کیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ بڑے ذی ہوش تھے اور دور اندیش تھے، اللہ نے آپ کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کو بڑا ذہین بنایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ابو طالب ہی کی کفالت میں آپ کو اللہ نے، عبد المطلب نے اس لیے دیا کہ ابو طالب اور عبداللہ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم یہ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس طرح سے ابو طالب کا حقیقی بھائی عبداللہ تو آپ کے حقیقی بھتیجا ہوئے۔ حقیقی بھتیجے سے جتنی محبت ان کے چچا کو ہو سکتی ہے، دوسرے چچاؤں کو اتنی محبت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے آپ کو اپنے حقیقی بیٹے یعنی اپنی حقیقی بھتیجے کی کفالت آپ کے ذمہ سونپی گئی، اور ابو طالب نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا اور باپ کی وصیت کو پورا ادا کیا کہ کچھ رنجش تک ان کو آنے نہ دیا۔ بہرحال دوستو بزرگوں، اب آپ جو ہے حضرت ابو طالب کے کفالت میں ہیں، آپ کی کفالت میں آپ کا وقت گزر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے خاص بچوں سے بھی زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو عزیز تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے آپ کو کبھی بھی اوجھل ہونے نہیں دیتے، حتیٰ کہ رات کے وقت اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ اتنی محبت تھی، اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز۔ مگر تھے آپ لڑکے 8 سال 9 سال کے، اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، مزہ کرتے ہیں۔ آج کل ہماری تربیت کا حال تو یہ ہے کہ اپنے ان چھوٹی عمر کے بچوں کو ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی تربیت کا خیال نہیں کرتے، یہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کیا کھیل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے آزاد چھوڑنا چاہیے، عیش کا زمانہ ہے، بچوں کی زندگیاں اچھی ہونا تو اچھی طرح کھیلنا، چاہے جہاں کھیلے اس کی فکر نہیں کرتے۔ لیکن میرے آقا کے طفولیت کے زمانے کو دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کس طرح بچایا۔ آپ بالکل محتاط زندگی کرتے تھے۔ 7-8 سال کی عمر کا بچہ، عمر کیا ہی عمر ہوگی، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام
عرب کے لڑکوں میں کھیلنے اور اسی طریقے سے جو اوباش لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی سنگ نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عرب کے ایسے لڑکوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے، یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ آپ خلوت پسند تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے، ایسے لڑکوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے کھیل کود لہو و لعب کے اندر آپ شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو عرب کے لڑکوں کے مقابلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طفولیت کا زمانہ جو ہے بڑا عجیب زمانہ گزرا ہے، بڑا عجیب زمانہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ مورخین نے نوٹ کیا ہے، لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ جو ہے طفولیت کا زمانہ ہے۔ قریش کے چند نوجوان لڑکوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے مجبور کیا، اور وہ شادی کی تقریب بھی جو تھی اس زمانے کے حساب سے بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس زمانے کے ماحول کے حساب سے رقص و سرود کا انتظام کیا گیا تھا، گانے بجانے کا انتظام تھا، ناچنے کودنے کی محفلیں لگائی گئی تھیں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چند نوجوان مجبور کر رہے ہیں کہ چلنا چاہیے، جیسے ہم لوگ اپنی فرینڈ شپ میں اپنے ہم عمر لڑکوں کو لے کر یہاں جانا وہاں جانا سیر و تفریح کے لیے نکلنا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی تیار کیا گیا، مجبور کیا گیا کہ چلو تم بھی۔ بہرحال آپ گئے، جانے کے بعد مورخین نے لکھا ہے ابھی آپ مجلس کے اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی آپ کو اونگنی آتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، گہری نیند سے سوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ساری رات کتنی بڑی ہوتی ہے، ساری رات لہو و لعب، رقص و سرود، ناچ گانے ہوتے رہے، آپ کو پتہ تک نہیں چلا۔ ساری رات ختم ہو گئی، جب محفل برخاست ہوئی، لوگ ادھر ادھر منتشر ہونے لگے، تب جا کر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ محفل برخاست ہو چکی ہے، چنانچہ آپ بھی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس طرح سے مکروہ مجالس سے بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے آپ کو محفوظ رکھا، لڑکوں کے ساتھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرنے سے آپ کی حفاظت کی، اور مجالس مکروہات سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ نہیں، آگے بڑھیے، آپ کی عمر بہت زیادہ سے زیادہ 7 سال کی عمر ہوگی، حیا کا مادہ اللہ نے کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر بھر دیا تھا۔ اپنے 7 سال کے لڑکوں کو ہم جو ہے ننگا بھی رکھتے ہیں، بعض دفعہ ننگے ہو کر لڑکوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں بچے، اور وہ چیز عیب ہم نہیں سمجھتے، عیب کی چیز نہیں سمجھتے، آج بھی ہے وہ چیز، بعض گھرانے کے اندر آج بھی ہے، جو مہذب گھرانہ کہلاتا ہے ان کی یہاں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن عام حالات میں یہ چیزیں ہم نے دیکھنے کو ملتی ہیں، دیہات کے علاقے میں خاص طور سے زیادہ۔ تو فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر ہونی ہے، سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچا تھا، قریش کے لوگ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی میں ہیں، سارے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، تعمیر کے لیے پہنچے ہوئے، ہاتھ بٹا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ 7 سال کے ہونے کے باوجود بھی تماشے نہیں دیکھے، کھڑے ہو کر آپ دیکھتے نہیں رہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنا ہاتھ بٹایا، آپ نے پتھر اٹھائے، اینٹیں اٹھائیں، اور معمار کے ہاتھ میں آپ نے دے کر ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے اندر حیا کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔
فرماتے ہیں کہ آپ تہبند پہنے ہوئے تھے، چھوٹے بچے کے لیے الگ تہبندیں ہوتی ہیں، پہن کر آپ جو ہے پتھر اٹھا کر معمار کے ہاتھ دیتے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دقت محسوس کیا کہ بچے کو پتھر اٹھا کر دینے میں، لنگی پہننے کی حالت میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے آگاہ نہیں کیا، آپ نے جو ہے اپنے بھتیجے کو کچھ کہا نہیں، بلکہ بچے تھے اور اس زمانے میں وہاں بھی اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کسی کے ننگے ہونے کو، تو آپ نے اسے بلا کر اپنے ہاتھ سے ان کی لنگی کو پکڑ کر جو ہے جھٹکا دیا اور لنگی نیچے یکائے گر گئی اور آپ ننگے ہو گئے۔ تو آپ کو اللہ نے ایسی حیا عطا فرمائی تھی کہ اس بے حیائی کو، یعنی آپ نے اپنے ننگا پن ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مورخین نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جیسی ہی لنگی نیچے پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگا ہوتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ سارا منظر جو ہے مجمع سامنے جو تھا، یہ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر جو ہے یہ حیا اتنا غالب ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ سب نے تعجب کیا اور فوراً جو ہے اسی حالت میں رسول اللہ کے اوپر جو ہے تہبند رکھ دیا گیا، تہبند دوبارہ باندھ دیا گیا، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوش آیا میرے دوستوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کام میں لگے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے پناہ حیا عطا فرمائی تھی، اور بڑے ہونے کے بعد بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میرے آقا کو ایسی حیا تھی کہ آج کل کے دو شیزوں میں بھی وہ حیا نہیں ہوتی، وہ حیا ان میں بھی نہیں ہوتی، ایسی حیا تھی، ایسے شرمیلے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا سفر ملک شام کا ہوتا ہے آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ ابو طالب کسی تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سوچا کہ چلو بچہ ہے، اس کو جو ہے مکہ ہی میں چھوڑ دیں گے، چند دن کا مسئلہ ہے، جا کر آ جائیں گے۔ لیکن چونکہ کفالت جب سے آپ نے شروع کی تھی اس وقت سے لے کر اب تک آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، ایک خاص قسم کی محبت آپ کے ساتھ ایسی پیدا ہوئی تھی کہ آپ ان سے جدا ہونا نہیں چاہتے، وہ آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے، اور آپ نے سوچا کہ ہو نہ جائے آپ کو دل شکنی بھی ہو کہ میرے چچا نے مجھے اپنے ہمراہ جو ہے نہیں لیا۔ بہرحال چچا نے آپ کی دل شکنی سے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ہمراہ لے لیا اور جو ہے مال تجارت لے کر روانہ ہو گئے ملک شام کی طرف۔ چلتے ملک شام کے بالکل قریب پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے جنوبی حصے کے اندر پہنچے، وہاں ایک جگہ کا نام بصرہ تھا۔ اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک بحیرہ نامی راہب، یہ بڑے علم والے لوگ تھے، وہ تھے وہاں۔ ابو طالب کئی بار وہاں جا آ چکے تھے، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی۔ تو یہ قافلہ جیسے ہی وہاں پہنچا، بحیرہ راہب کی نگاہ پڑی، ان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ آپ کے اوپر نظر پڑتے ہی بحیرہ راہب کی نگاہیں ٹک گئی، غور سے دیکھنے لگے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بحیرہ راہب کو کوئی نئی چیز اور اجنبی چیز مل گئی ہے، آپ دیکھتے رہ گئے۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابو طالب اس قافلے کے سردار ہیں۔ ان کو بلایا اور کہا کہ کل تمہاری دعوت ہے۔ کیا فرمایا؟ کل تمہاری دعوت ہے۔ اب جو ہے ابو طالب نے کہا ارے بھائی اس سے پہلے بھی تو ہم آئے ہیں، لیکن تم نے کبھی میری دعوت نہیں کی، کیا ہو گیا کہ آج دعوت کر رہے ہو؟ بحیرہ راہب نے کہا
کہ ہاں کچھ کام ہے اس لیے دعوت کر رہا ہوں۔ بہرحال دعوت ہوئی، کل کا دن آیا، آپ پورے انتظام کے ساتھ وہاں پہنچے اور پورے قافلے کو بلایا گیا۔ وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے کے اندر سارے لوگ بیٹھے اور اس طرح سے بیٹھے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہی، سایہ جہاں تک تھا بالکل گول بیٹھ گئے۔ اب جو ہے بحیرہ راہب نے پوچھا کہ سب لوگ آ گئے؟ تو کسی نے کہا نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اونٹنیاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے ارے میں نے تو اسی کے لیے تمہیں دعوت کی ہے، اگر وہ نہ ہوتا، اس کے اوپر میری نگاہ نہ پڑتی تو تمہیں دعوت بھی نہ کرتا، وہ بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لانے کے بعد دیکھا کہ درخت کا سایہ کہیں باقی نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے بالی دھوپ کے اندر اپنی جگہ بنا کر وہیں بیٹھ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے یہ وہی انسان ہے کا جس کی بشارت انجیل کے اندر ہے، کیا یہ وہی انسان ہے جس کی بشارت توریت کے اندر ہے؟ چنانچہ بحیرہ راہب کی نگاہ میرے آقا کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ رسول اللہ بیٹھے، فرماتے ہیں کہ وہاں دھوپ تھی، آپ دھوپ ہی کے اندر بیٹھ گئے ہیں، ابھی کچھ لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ درخت کی شاخیں قدرتی طور پر ہٹتی ہوئی رسول اللہ کے سر کے اوپر جا کر سایہ کر لیا۔ اللہ اکبر! اتنا دیکھنا تھا کہ اسے یقین ہونے لگا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ اور اس کے بعد ابو طالب کو بلایا اور پوچھا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ یہ لڑکا کس کا ہے؟ کہنے لگا میرا لڑکا ہے۔ کہتا تم جھوٹ کہتے ہو، اس لڑکے کا باپ نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا ہاں صحیح معنی میں اس کا باپ نہیں ہے، میں ہی اس کی کفالت کرتا ہوں، میرا بھتیجا ہے اور بچپن ہی سے میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس بحیرہ راہب نے ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کی آنکھوں کے اندر سرخ لکیریں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ بچپن ہی سے ہے یا اتفاقاً سفر کی وجہ سے بعض دفعہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں لال اور یہ لکیریں آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھ کر جب یہ سوال کیا تو ابو طالب نے کہا نہیں، یہ بچپن ہی کے نشانات ہیں، اس طرح کی لکیریں جو ہیں بچپن ہی سے ہیں۔ اور اس کے بعد پوچھا، پیٹھ میں سے کپڑا ہٹایا اور رسول اللہ کے پیٹھ کو دیکھا تو وہاں مہر نبوت نظر آئی۔ یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی بشارت توریت کے اندر دی گئی ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس کی بشارت انجیل کے اندر دی گئی ہے۔ ابو طالب کو بلایا اور کہا اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ایک عظیم الشان آخر الزمان نبی مبعوث ہونے والا ہے، لہٰذا تم یہیں سے اسے واپس لے کر جاؤ اور ملک شام کے دوسرے حصے کے اندر نہ لے جاؤ۔ ممکن ہے اگر تم دوسری طرف لے جاؤ، یہود کی نظر ان کے اوپر پڑے تو خدا نخواستہ ان کو وہ قتل کر دیں یا غضن اور تکلیف پہنچائیں، لہذا یہاں سے واپس لے کر چلے جاؤ۔ تو یہ یہود و نصارہ، میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں ایک نقطہ ہمیں نظر آتا ہے، کیا کہ یہود آج سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی بلکہ پیدائش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن، اسلام کا بھی دشمن، قرآن کا بھی دشمن، مسلمانوں کا بھی دشمن، اس یہودہ راہب نے جو بشارت دی کہ ممکن ہے اس کو وہ قتل کر دیں، تو آج وہ جنگ، اس زمانے کی جنگ آج چھڑی ہوئی ہے، آج جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر جو ہے آج باضابطہ مسلمانوں کو قتل کرنے اور اس نسل کو ختم کرنے کی عالمی سازش چل رہی ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کا نور ہے، یہ کبھی بجھے گا نہیں، اس کو جو کوئی بھی بجھانے کے لیے آیا ہے اللہ نے اسے بجھا دیا ہے۔ اس لیے جب کیڑوں کے بدن کے اوپر جو ہے پر آتے ہیں تو اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، اس لیے یہود و نصارہ
اور اسرائیل کے مرنے کا وقت قریب آیا ہے، اس لیے اس نے اسلام مسلمانوں سے، رسول اللہ کی سنتوں سے چھیڑ خانی شروع کی ہے، یہ مہم چلائی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب وہ دن ختم ہونے والا ہے اور اسلام ساری دنیا کے اندر روشن ہونے والا ہے، میرے نبی کا دین ہر جگہ چپے چپے کے اندر پھیلنے والا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اندر بھی اگر یہود کو ملتے تو آپ کو قتل کر دیتے تھے، اس لیے فرمایا واپس جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام کو لے کر آپ کے چچا ابو طالب واپس گھر آئے، اور پھر آپ کے کا مشغلہ بھی تجارت ہی بنا، تجارت آپ کا شغل بنا۔ ابو طالب بھی اسی فن کو جو ہے پسند فرماتے تھے، آپ نے تجارت کی، تجارت کے اندر اہل عرب سمیت تمام لوگوں نے بغور آپ کا مطالعہ کیا، آپ کا لین دین دیکھا، آپ کی امانت داری دیکھی، آپ کی دیانت داری دیکھی، ہر ایک نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین امین، صادق، امانت دار، دیانت دار، معاملہ فہم، معاملہ شناس ہیں اور صحیح معاملہ کرتے ہیں، معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ابو الحمزہ ایک صحابی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، رسالت ملنے سے پہلے کوئی معاملہ کر رہے تھے، راستے میں کھڑے ہو کر ابھی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس صحابی کو یکایک کوئی کام یاد آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں کسی کام سے ارجنٹ میں جا رہا ہوں، آپ یہیں کھڑے رہیں، ابھی تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ صحابی یہ کہہ کر چلے گئے، رسول اللہ وہیں کھڑے ہیں۔ اس صحابی کے چلے جانے کے بعد جو ہے یہ بھول گئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدہ کیا، مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے دن کسی وجہ سے اسی راستے سے اسی جگہ پر پہنچے تو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وہیں کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اس وعدے کو نبھانے کے بارے میں آپ جو ہے فکر مند ہیں۔ جیسے ہی ان کے اوپر نگاہ پڑی تو ہم اور آپ ہوتے تو برس پڑتے تھے، اول تو اتنے دن ہم 2 دن 3 دن وہاں نہیں رہتے، انتظار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی کرتے بھی تو برس پڑتے اور نوبت پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی۔ لیکن ہم سب کے آقا، آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ نے کچھ کہا نہیں، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے تکلیف اور مشقت و محنت کے اندر ڈال دیا، میں تمہارے انتظار میں اب تک یہیں کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ دوستو بزرگوں، یہ تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیدائش کا زمانہ، جن کی طفولیت کا زمانہ، جوانی کا زمانہ اور موت تک کا زمانہ بے داغ ہے۔ دنیا ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی، اسی لیے غیر اقوام نے ایک کتاب The 100 لکھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا نام سب سے سر فہرست نمبر 1 پر لکھا گیا ہے کہ ساری دنیا کے کائنات نمبر 1 پر ہے ہر اعتبار سے۔ بس